انفارمیشن ایج کے معزز ناظرین کو نعیم کی طرف سے السلام علیکم۔ معزز ناظرین، خلافت عثمانیہ کا اصل بانی ارطغرل کا پوتا اور عثمان غازی کا بیٹا اور خان تھا۔ ترک اسے ارخان بھی کہتے ہیں۔ وہ 1281 عیسوی میں سوغوت میں پیدا ہوا اور اس کا بچپن اپنے دادا کی گود میں گزرا۔ وہ ارطغرل کا پسندیدہ پوتا تھا۔ وہ اسے اپنے جوانی کی مہمات کے قصے سناتا رہتا تھا۔ وہ زمین پر تلوار سے دنیا کا نقشہ بناتا تھا۔ معزز ناظرین، ہمارے ساتھ رہے، ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور ارطغرل، عثمان غازی اور خان کے قصے آپ کو سنائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح اور خان نے خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ لیکن اس سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل انفارمیشن ایج کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو فوری آپ تک پہنچ سکے۔ معزز ناظرین، ابن عربی کی پیش گوئی اور پھر اور خان سے اپنے دادا ارطغرل کا یہ کہنا کہ جانے پدر، تم نے یہ سارے شہر فتح اور میرے نام کے سکے جاری کرنے ہیں۔ تم اگر یہ نہ کر سکو تو اپنے بیٹوں کو میری قبر پر لا کر انہیں بتانا، یہاں ایک ایسا شخص ہو رہا ہے جس نے دنیا کی سب سے بڑی اسلامی ریاست کا خواب دیکھا تھا۔ اور خان نے یہ بات اپنے پلے باندھ لی۔ ارطغرل 1288 میں انتقال کر گیا اور خان کی عمر اس وقت 7 سال تھی۔ وہ جوان ہونے تک روز دادا کی قبر پر حاضری دیتا تھا اور قبر کے سرانے کھڑے ہو کر دادا کا خواب دہراتا تھا۔ وہ عثمان غازی کے ساتھ مل کر سوغوت کے دائیں بائیں موجود قلعے بھی فتح کرتا رہا۔ معزز ناظرین، سن 1300 میں علاقے کی چاروں بڑی ریاستیں زوال پذیر ہو گئی تھیں۔ سلجوق ریاست ختم ہو گئی، ایوبی سلطنت کمزور ہو گئی، بازنطینی امپائر کی اینٹیں بھی گر رہی تھی اور منگولوں کا طوفان بھی سمٹ کر چین تک محدود ہو گیا تھا۔ ایشیا کوچک میں اس وقت گرے ہوئے قلعے خاک اڑاتے، شہر بکھرتے محلات اور گزرے وقت کے نواحوں کے سوا کچھ نہیں تھا۔ لیکن آپ قدرت کا معجزہ دیکھیے، اسی خون آشیام دور میں دو نئی طاقتیں پیدا ہو گئیں۔ ازبکستان میں امیر تیمور نے جنم لے لیا اور ترکی میں ارطغرل کا خاندان سر اٹھانے لگا۔ معزز ناظرین، اور خان نے 1326 میں عثمان غازی کے انتقال کے بعد عنان اقتدار سنبھالی۔ عثمانی سلطنت اس وقت سوغوت سے شروع ہوتی تھی اور 100 کلومیٹر بعد بورسا پہنچ کر ختم ہو جاتی تھی۔ لیکن اور خان نے اس کے باوجود نہ صرف اپنا سکہ جاری کیا بلکہ اپنی ریاست کا آئین، قانون اور بیوروکریٹک سسٹم بھی بنایا۔ دوستو، یہ اور خان ہی تھا جس نے اپنے دادا ارطغرل کی داستان لکھوائی اور اس کے نام کا سکہ جاری کیا۔ یہ وہی سکہ تھا جو آگے چل کر ڈرامہ سیریز ارطغرل غازی کا محرک بنا۔ معزز ناظرین، ارطغرل خاندان نے فیصلہ کیا تھا یہ اسلامی دنیا کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے۔ ان کا فوکس بازنطینی ریاست ہوگی، لہذا یہ صرف ان کے قلعوں پر ہی حملہ کرتے تھے۔ معزز ناظرین، اس کے بعد سابق سلجوق ریاست کے شمال مشرقی علاقوں کی طرف اور خان بڑھا اور آدھا اناطولیہ بھی لے لیا اور پھر یاد کے ترکمانستان کی طرف مڑ گیا اور اس کا خاصا حصہ بھی قابو کر لیا۔ بازنطینی حکومت اس سے گھبراتی تھی، چنانچہ بازنطینی بادشاہ جان ششم نے اس کے ساتھ امن معاہدہ کیا اور اپنی صاحبزادی تھیوڈورا اس کے عقد میں دے دی۔ یہ پہلا ترک سلطان تھا جس نے گیلی، پولی اور انقرہ فتح کر لیے۔ اس نے گورننس کا اپنا ایک ماڈل بھی تخلیق کیا تھا۔ آغوز قبائل جھنڈے کو سنجاق کہتے تھے۔ معزز ناظرین، اور خان نے ریاست کو مختلف صوبوں اور ضلعوں میں تقسیم کیا اور ہر ضلع دار کو مختلف رنگ کا جھنڈا دیا۔ معزز ناظرین، اور خان نے بلغاریہ، سربیا اور مقدونیہ بھی فتح کیے۔ اس کی آخری جنگ کوسوو میں ہوئی تھی اور پورے یورپ کی فوجیں اکٹھی ہو کر اس کے مقابلے کے لیے میدان میں اتری تھی، لیکن اس نے اس مشترکہ فوج کو بھی خاک چٹوا دی۔ معزز ناظرین،
وہ 1399 میں کوسوو کی جنگ کے دوران زخمی ہو کر انتقال کر گیا۔ مراد اول کے مرنے کی خبر پھیلی تو پورے یورپ میں جشن منایا گیا اور تمام کلیساؤں کی گھنٹیاں بجائی گئیں۔ مراد اول نے عثمانی سلطنت کے رقبے میں 5 گنا اضافہ کیا، لیکن آپ یہ جان کر حیران ہوں گے 4 نسلوں کی فتوحات کے باوجود مراد اول کے انتقال تک سلطنت عثمانیہ صرف 20,000 مربع کلومیٹر پر محیط تھی اور یہ رقبہ آج کی راولپنڈی ڈویژن سے بھی کم تھا۔ یہ تھی سلطنت عثمانیہ 4 نسلوں کے بعد کی سلطنت عثمانیہ۔ یہ حقیقت ثابت کرتی ہے ریاستیں ایک دن میں نہیں بنا کرتی، ان کی بنیادوں تک میں 4 نسلیں کھپ جاتی ہیں۔ معزز ناظرین، عبد الرحمن کوئی نہ کوئی سامسا، کوئی نہ کوئی بامسی ملے گا۔ ویانا کے مضافات اور بداپست کی پہاڑیوں تک پر ترک قبرستان ہیں اور ہر قبر کے سرانے کلمہ شہادت لکھا ہے۔ معزز ناظرین، ارطغرل کی نسل نے صرف تلواروں اور گھوڑوں میں کمال نہیں، بلکہ اس نے دنیا کو بیوروکریسی، آرکیٹیکچر، لائف سٹائل اور فوج سازی کا ماڈرن فن بھی دیا۔ عثمانی سلطنت مشرقی یورپ کے عیسائی بچوں کو گود لے لیتے تھے، یہ ان بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلاتے تھے اور جب یہ بڑے ہو جاتے تھے تو یہ انہیں بیوروکریسی میں شامل کر دیتے تھے۔ یہ بچے رشتہ داروں کی مجبوریوں سے پاک ہوتے تھے، چنانچہ یہ پوری زندگی کرپشن فری رہتے تھے۔ ترک فوج کا ایک جانثار دستہ ینیچری کہلاتا تھا۔ یہ لوگ صرف مرنے کے لیے میدان میں اترتے تھے، لہذا یہ کبھی ہار کر واپس نہیں آتے تھے۔ سلطان بھی ان کے خوف سے کوئی ناانصافی، کوئی گڑبڑ نہیں کرتے تھے۔ یہ باغی شہزادوں کے سر اتار دیتے تھے اور کمزور اور کرپٹ بادشاہ کو کان سے پکڑ کر تخت سے اتار دیا کرتے تھے۔ اور آپ نے اگر ترکش آرکیٹیکچر دیکھنا ہو تو آپ استنبول چلے جائیں، آپ کو ہر پرانی عمارت، ہر پرانی مسجد پکڑ کر بیٹھ جائے گی، آپ اس کے سین سے باہر نہیں نکل سکیں گے۔ اور رہ گیا لائف سٹائل تو کافی ہو، سگریٹ ہو، کاغذ ہو، رائفل ہو، بوٹ ہو، کموڈ ہو یا پھر ہیئر کلرز ہوں، آپ کو ان کے پیچھے سلطنت عثمانیہ ہی ملے گی۔ معزز ناظرین، آپ قدرت کا انعام دیکھیے۔ ارطغرل کے پاس خیمہ لگانے اور گھوڑا باندھنے کی جگہ نہیں تھی، لیکن پھر اس کی نسل میں ایک ایسا وقت آیا جب 3 براعظموں پر ان کی حکومت تھی۔ ان کا جھنڈا چین اور روس کی سرحد سے لے کر ویانا اور ایران، عراق، سعودی عرب اور شام سے ہوتا ہوا مصر تک جاتا تھا۔ ارطغرل کی نسل کے ایک بادشاہ سلیمان دی گریٹ کی سلطنت 20 لاکھ مربع میل تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہ ہوتی ہے اللہ کی دین۔ اسے کہتے ہیں اللہ جب رحم کرنے پر آتا ہے تو پھر یہ چرواہوں کی نسلوں کو قوموں کا تاج بنا دیتا ہے۔ یہ پھر عروج کو بھی اتنا عروج دیتا ہے کہ عروج کو بھی پسینہ آ جاتا ہے۔ واہ پروردگار تیرے بھی کیا کہنے۔ معزز ناظرین، آج کی یہ ویڈیو بس اتنی ہی۔ اگر آپ کو میری یہ انفارمیشن، یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔